کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی کتاب ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے صرف اسے چھو بھی لیا تو عجیب طاقتیں آپ کے جیون میں آ سکتی ہیں۔ اور یہ کتاب نہ تو یوروپ کی ہے، نہ چین یا جاپان کی، بلکہ اسلامی دنیا کے دل سے نکلی ہے، اور اسے لکھا تھا ایک صوفی ودوان نے۔ نام ہے شمس المعارف، یعنی گیان کا سورج۔ ایک بھولی ہوئی کتاب ایک صوفی سنت افریقہ سے، اور ایک نام جسے لوگ آج بھی خطرناک مانتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اتہاس ہے جس میں ملا ہے روحانیت، طاقت اور ڈر۔ چلیے شروعات سے جانتے ہیں۔ 13ویں صدی کا ایک صوفی احمد البونی کا جنم آج کے الجیریا میں ہوا تھا۔ وہ جادوگر نہیں تھے، نہ ہی ودروہی۔ وہ ایک صوفی تھے، یعنی ایسا انسان جو اللہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ لیکن البونی نے کچھ الگ راستہ چنا۔ وہ کہتے تھے کہ ہر حرف اکشر میں ایک راز ہے، ہر انک میں ایک اثر ہے، اور اللہ کے ہر نام میں ایک کمپن، وائبریشن ہے جو اس دنیا کو بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام جادو نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی علم تھا جس میں دعا، صفائی اور عبادت ضروری تھی۔ شمس المعارف، یہ کتاب کیا ہے؟ شمس المعارف ایک ایسی کتاب ہے جس میں یہ سب علم لکھا گیا، لیکن جو کتاب آج ہمارے پاس ہے وہ شاید پوری طرح سے البونی کی نہیں ہے۔ اصل میں انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی جو آدھی عبادت تھی اور آدھی تعلیم، لیکن بعد میں کئی لوگوں نے اس میں اور چیزیں جوڑ دیں، کچھ صوفی، کچھ تانترک اور کچھ رہسیمئی لوگ۔ 17ویں صدی تک یہ ایک بڑی کتاب بن گئی جسے آج کہتے ہیں شمس المعارف الکبریٰ، یعنی گیان کا بڑا سورج۔ اس میں کیا کیا لکھا ہے؟ تعویذ کیسے بنائے جاتے ہیں، خاص شیپس اور ڈیزائنوں سے، ابجد سسٹم جہاں ہر اکشر کی ایک گنتی ہوتی ہے، اللہ کے نام اور ان کا اثر، شفا اور حفاظت کے لیے فرشتوں اور جن کو بلانے کے طریقے باہر سے دیکھیں تو یہ جادو جیسا لگتا ہے، لیکن جو اندر کی بات سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک علمی راستہ تھا۔ تو پھر ڈر کیوں لگتا ہے؟ آج بھی بہت سے مسلم گھروں میں یہ کتاب منع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسے پڑھنے سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کوئی طاقت ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ افواہ ہے یا پھر سچائی؟ ہو سکتا ہے وہ اس کتاب میں کچھ ایسا ہو جو صرف صاف دل اور سچی نیت والے ہی سمجھ سکیں۔ خود البونی نے کہا تھا، یہ علم ان کے لیے نہیں ہے جو گندے دل رکھتے ہیں، یہ صرف ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور سچے ہیں۔ تو البونی کیا چاہتے تھے؟ وہ کوئی جادوگر بنانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو لوگوں کو اللہ کے قریب لانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے الف میم، ہاں جیسے حرفوں میں خود کائنات کے راز چھپے ہیں۔ وہ تعویذ کو پیسے یا طاقت کا ذریعہ نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک روح کی نقشہ۔ وہ کہتے تھے اگر انسان اللہ کے ناموں کو صحیح سے سمجھے تو وہ اندر سے بدل سکتا ہے۔ تو پھر اسے بین کیوں کیا گیا؟ کئی مسلم دیشوں میں یہ کتاب آج بھی بین ہے۔ یہ کتاب چپ چاپ سستے کاغذوں پر چھاپی جاتی ہے، قاہرہ، استنبول اور دلی کی گلیوں میں چوری چھپے بکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کھڑی ہے ایمان اور خوف کے بیچ، علم اور اندھ وشواس کے بیچ۔ کچھ لوگ اسے بدعت، نئی غلط چیز کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ بس غلط سمجھی گئی ہے، جیسے پہلے کے لوگ کیمسٹری کو جادو سمجھتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ویسا ہی ہو۔ آخری سوال، کیا یہ ایک روشنی کی کتاب ہے یا ایک خطرہ؟ کیا یہ خوشبو ہے یا دھواں؟ جو بھی ہو، شمس المعارف ہمیں ایک بات بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک چیز جاننا چاہتا تھا، الغیب، جو نظر نہیں آتا۔ آج ہم اے آئی اور کوڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہمارے بزرگ حرفوں اور ناموں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ کیا یہ عجیب نہیں؟ تو اگلی بار جب کوئی کہے یہ کتاب منحوس ہے تو پوچھئے کیا یہ سچ میں منحوس ہے یا پھر بہت زیادہ طاقتور؟ اور اگر علم روشنی ہے تو کیا ہم سچ میں سورج کو سحن کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ روحانیت، فلسفی اور اسلامی حکمت کی اور کہانیوں کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔ روشنی میں چلیے لیکن سائے کو کبھی مت بھولیے۔